اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا؟ بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی۔ اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ اللہ حاضر قیاس 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی۔ اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5۔ پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں، تو اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا۔ لیکن اگر وہ 5 دیتا، لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا؟ اللہ کے ہاں جو محبوب علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تو فرماتے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے، ثواب میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو معراج ہے، اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے، جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے، اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں، یہ اور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے. حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اریاں ہو گئی. میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا. پھر حضرت ابو ذر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے. کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے. آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے. میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا. آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا، ابو ذر، تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے یوں عرض کی، حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا، اے ابو ذر، جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھی اور امت کو بیان فرمائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور معراج کا مقصد تھا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا. سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ. جنت دوزخ کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا. تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی. آپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. اور اگر پہلا سوال کا جواب بھی نہ آیا، اگلی باتیں تو بعد میں ہیں. اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے.